السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ سب ساتھی تاول اور تسمیہ پہلے پڑھ لیں، عام طور پر کل بھول گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 46 پڑھیں گے، لیکن 45 کا چونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے کہ مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نوح علیہ السلام کا، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ رہ گیا کافروں کے ساتھ اور غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ تو اس کے بعد ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لہذا خون کا جوش، رشتہ داری کا جوش، اور یہ وہ اصل چیز ہے جو اس واقعے کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اہل جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کہ دین کے بنیاد پر اہل ہونا یہ اہل ہے، یا پھر یہ کہ خونی رشتے کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ خونی رشتہ جو ہے وہ باپ کا بیٹا ہی ہوگا، لیکن جو اہل ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں جی، پہلے 45 اور پھر 46۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، ترجمہ کریں جی اس کا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنے پکارا، رب کو پکارا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اور اس نے کہا، کہا، اس نے کہا، ربی، اے میرے اے اے رب، میرے رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے جی، شک بے میرا بیٹا شک میرے میرا گھر بیٹا والوں میں سے میرے اہل میں سے ہے، اہل میں سے میرا ہے، بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اور بے بے شک شک تیرا وعدہ سچا ہے، سچا اور بے ہے، شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے فیصلہ والوں میں کرنے سے والوں میں سب سے بہتر بہترین، فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ جی کرنے والا۔ بہترین فیصلہ کرنے والا، وہ بہترین کے اندر ہی سب سے آ جاتا ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے جو استدعا کی ہے، اللہ کے سامنے اپنی جو بھی تھی شکایت اپنے پیارے سے ہی آدمی لگاتا ہے کہ بھی میرے ذہن میں یہ بات ہے، اور ہمارے لیے ایک پیغام مطلب آ گیا کہ، اور پہلی دفعہ یہ ہو رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کو چونکہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، تو اس بات کا تجربہ ہوا جو ہمارے لیے ایک انشاءاللہ قابل تقلید چیز بن گئی۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ قال، تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، یا نوح، اے نوح علیہ اے السلام، نوح علیہ السلام، اے نوح علیہ نوح السلام، علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، انہ بے شک بے وہ شک وہ، بے شک وہ بیٹا، ایسا من اہلک، تیرے نہیں تیرے گھر اہل میں والوں سے اہل نہیں میں ہے، سے نہیں تھا، تیرے اہل میں سے نہیں تھا، جی،
ایک ہے گھر والے اور ایک ہے اہل ہونا. اہل جو ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. تو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے نہیں یا نہیں تھا. کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ انہو عمل غیر صالح. انہو عمل غیر صالح. بے شک اس کے بے شک وہ اس کا عمل عمل نیک نہیں تھا. نہیں ہے. نہیں اسے ہاں جی، نہیں بے شک اس کے اعمال نیک نہیں ہے. یا عمل ہے تو بے شک اس کا عمل نیک غیر نہیں. صالح ہے یا نیک نہیں ہے یا نیکی والوں والا نہیں ہے. تو یہاں ہم صالح نیک ہی کہیں گے کہ اس نیک نہیں ہے. تو فلا تسأل لا تسألنی، اب نیا تھا نی تھا، جی ای کا یہ کٹ گیا تو وہ زیر کے اندر تبدیل ہو گیا پڑھنے کے. تو فلا تسألنی تو مطلب مجھ کیا سے ہوا؟ سوال نہ کر. مت کرنا تو مجھ سے سوال نہ کر ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے کوئی علم علم نہیں. نہیں. جی ما لیس لک بھی سے اور ما دونوں کا بن جائے گا جس کا. جی جی جس کا تیرے لیے علم نہیں ہے. ممکن ہے پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہو اور اس سے پہلے یہ چیز نہ ہوئی ہو. تو چونکہ تجھے علم نہیں کہ اہل کون سا ہوتا ہے، تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. تو دوبارہ کرتے ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک به علم. تو تو مجھ سے سوال نہ کر اس نہ چیز کر کا مت جس کر کا تجھے علم نہیں. علم نہیں. جی علم تو نہیں. تو ماں کا کر لیتے ہیں. تو جی. تجھ سے وہ سوال نہ کر لیس لک بھی، اب ترجمہ ہو جائے گا اس کا جس کا تجھے علم نہیں ہے. علم جی نہیں. تو ماں کا بھی ترجمہ ہو جائے گا اور بھی کا بھی ہو جائے گا. جی تو اب انی آئذو کا، آئذو کے اندر واز ہے. واز کے مطلب ہوتا ہے نصیحت. مضارع کا صیغہ ہے. الف جو ہے وہ متکلم والا صیغہ ہے. تو انی آئذو کا، بے شک میں تجھے بے شک نصیحت کرتا میں ہوں. تجھے نصیحت بے کرتا شک ہوں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ تو کہیں جہالت نادانوں میں سے ہو جائے گا. کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. نہ ہو جائے. انی جی ذرا تیری کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے ہو جا تو نہیں ہے نصیحت نا. ہاں نہ ہو جی جائے. تو یہ ہے ہماری زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اسی طریقے سے کہتے ہیں. جو ہمارا لا نہیں ہوتا اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جی جی تو لہذا جس کا علم نہیں تھا وہ بتا دیا. تو اب جو سبق ہے وہ کیا ملا؟ جی کیسر بھائی. اہل ایمان ہی اہل ہوتے ہیں، کافر اہل نہیں ہوتے، بھلے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ. زبردست. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیوی بھی اس کے اندر جو دوسری صورت کے اندر آتی ہے، اسی طریقے سے آگے لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، وہاں بھی بیوی ہے اور وہ بھی اہل میں سے نہیں. تو لہذا جو رشتہ داری، اہل، محبت، قربت، وہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور ان کے حکم اور ان کی اتباع کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے اہل ہیں. آگے چلیں جی. جی جی تو انشاءاللہ اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ لوگ جو غیر صالح عمل کرتے ہیں اور ان کو بتائیں کہ خدا کے بندے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کہ تیرا بیٹا جو کہ تیرا خونی رشتہ ہے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بیٹا ہو سکتا ہے. آپ جناب جب پتہ چل گیا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ رسول ہیں اپنے وقت کے،
علیہ السلام کہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود درود بھیجتے بھیجتے ہیں اللہ نبی علیہ اکرم نبی، صلی اللہ تو علیہ وہ اس وسلم۔ واسطے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، باقی کے اوپر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب جی قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہے جی وہ چیز کہ ہر بندہ اپنے یہ دیکھے کہ میں خسارہ پانے والے میں سے نہ ہو جاؤں، کہیں جہنم والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ خسارہ پانے والے وہ ہوں گے اور کامیاب ہوں گے جو جنت کے اندر جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام یہاں چھوٹی سی مطلب ایک غلطی ہو گئی کہ جو بیٹے کو کہا کہ بھی وہ میرے اہل میں سے تھا، اس کو بھی آنا چاہیے تھا کشتی میں سے۔ اللہ نے جب بتایا تو اطاعت کا جو عمل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تو فیصلہ کرنے والا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے تو ہے، تو وہاں ہی اطاعت کا معیار وہاں بن گیا۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعوذ کا ان تکون من الجاہلین، تو کہا قالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا السلام نے کہا نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے اے رب، میرے رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں، بے شک میں، بے شک میں۔ اب یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اعوذ باللہ، تو یہاں ہے اعوذ بک، اعوذ من نہیں ہے، اعوذ بک، میں تجھ تیری سے، پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کر لیں، اچھا میں جی، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ، جی، تو میں میں تیری پناہ، تیری پناہ مانگتا تیری نہیں، ایک ہے سے پناہ، من، اس ہوں، سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بن جاتا ہے دور تیری رہنے پناہ کے، میں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہاں جی، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں نے تجھ میں سے تجھ سوال سے کیا، سوال کیا ما، اس چیز جو کا، لیسا لی بہی علم، بہی وہی والا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ علم ٹھیک ہے جی، نہیں تھا، جس کا مجھے دوبارہ جی میرے علم ساتھ نہیں تھا۔ کریں، قال رب انی اعوذ بک، تو نوح علیہ نوح علیہ السلام نے السلام کہا نے کہ اے میرے رب، بے کہا شک میں میرے تیری رب بے پناہ میں شک آتا میں ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، جی کہا نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیری پناہ مانگنا اور تجھ سے پناہ مانگنا، اس کو تھوڑا سا لفظ ہے، اس کو ٹھیک کر رہا ہے، تو لہذا ہم نے اس وجہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کو بدلا ہے کہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جی، ان اسألک، کہ میں نے تجھ کہ سے سوال میں کی، تجھ سے کہ میں کروں، نے تجھ کہ میں سے نے تجھ سوال سے کیا، سوال کیا ان اسألک ما، میں نے تجھ سے وہ اس سوال کیا، وہ اس سوال چیز کے بارے میں لیسا لی بہی علم، جس کا مجھے جس علم کا نہیں جس تھا۔ مجھے کا مجھے کوئی اس کا علم مجھے نہیں، علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ سوال کر دیا، اور اب یہ ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو اگر مجھے تو نہیں نے بخشے گا، بخشے گا جی، اور اگر وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ اور پر رحم تو نے نہیں مجھ کرے پر گا، رحم نہ کیا، رحم نہیں جی، کیا، اور اگر یہ کریں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، حکم من الخاسرین، الف میں کے ساتھ ہے، تو میں میں خسارہ خسارہ اٹھانے پانے والوں والوں میں میں سے سے ہو ہو جاؤں جاؤں گا۔ گا۔ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جی پروفیسر ہیں، جی جی، ہے، تو قال دونوں رب، آیات تھی، جی پچھلی بھی، جی جی پچھلی بھی، جی ایک منٹ، جی قال یا نوح، نوح علیہ السلام نے کہا انہو لیسا من اہلک، بے شک وہ تیرے، سوری، قال یا نوح، یا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح، اے نوح، انہو لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں،
انہو عمل غیر صالح، یقیناً اس کا عمل صالح نہیں ہے، فلا تسألنی، تو مجھ سے سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، انی اعوذ انی اعوذ کا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو کہیں نادانوں میں مت ہو جانا۔ قال، تو کہا نوح علیہ السلام نے، ربی انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے ان میرے رب، اسألک، اچھا ربی ٹھیک، قال ربی، کہا کہ اے میرے رب، انی اعوذ بکا، میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا علم میرے پاس نہیں، والا تغفر لی، اور اگر تو نے مجھ پر تو نے مجھے نہ بخشا، وترحمنی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، تو میں کہیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ آگے جی چلتے ہیں، شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر دے۔ جزاک قیلا مجہول جملہ ہے، کہا گیا، قیلا، آ گیا، آج آپ یہ تصور یہ کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک ایک جوڑا جاندار کا، اور جو بھی ایمان والے تھے وہ جوڑ پر وہاں موجود ہے، کشتی لگ گئی وہاں، ٹھیک ہے جی جی جی۔ اب پہاڑ سے نیچے اترنا ایک تو ہے اہبت، اس پہاڑ سے نیچے اترنا جی جی، جی اور جی ایک جی کشتی میں سے نیچے اترنا، جی یہ ہے مطلب جو زیادہ کرین نے قیاس کیا وہ انہوں نے کہا کہ اب وہاں سے جو پہاڑ ہے وہاں سے نیچے آئے، کہ زمین خشک ہو گئی، آسمان نے تھم گیا، زمین نے پانی مطلب نگل لیا، اب زندگی کا آغاز جو تھا وہ دوبارہ ہونا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں اختلاف ہے کہ پوری زمین پر یہ طوفان آیا یا پھر اس علاقے کے اندر آیا جی۔ تو بہرحال جیسا بھی ہے، ہمیں اس سے نہیں، ہمیں تو یہ غرض یہ ہے کہ جو اس کے اندر سبق ہے وہ لینا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس وقت کے کفار کے اندر جو دعوت دے رہے تھے، اور اس کے بعد جو بھی دائی آئے گا اس کو بتائیں گے کہ بھئی جو رشتہ داری ہے وہ ایمان کے اوپر ہے، یہ اس میں سے اختصار کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب وہاں ہوا جی قیلا، میں پہلے پڑھتا ہوں پھر آپ جی۔ قیلا یا نوح بیت، یا نوح احبط، تو ملا کے پڑھیں گے یا نوح، اب مشکل ہے، ہاں ایک وہاں گلے سے نکلتی ہے، دوسری ہاں سینے سے نکلتی ہے، بیت، اتر جا، کیسے اتر؟ بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ میم کا بہت مرتبہ آ رہا ہے یہاں، کبھی میم کے اوپر شاد ہے، کبھی میم کے اوپر زبر ہے، پھر زیر ہے، تو دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، ہو گیا۔ تو امت کی جمع امم ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ لوگ، گروہ، وہاں بن جائے گا امم، لوگ بھی ہوگا اس کے معنی۔ امم، اب وہ اتر گئے، اس میں جو ساتھ رہ گئے عیسیٰ نوح علیہ السلام کے، اگر تو وہ ایمان والے تھے ان کے لیے وہ اوپر چیز، اب جو ایمان نہیں لائے وہ یہ دوسرا رہا ہے، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، سا الگ ہے، نون ضمیر ہے، متعو فعل ہے، ہم مفعول ہے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی فائدہ دے گا
سامان دے گا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے، پھر اللہ کے منکر ہو جائیں گے۔ ممکن ہے وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کی اولادوں میں سے یہ لوگ ہوں گے، ممکن کیا ہے یقینی طور پر ان کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ پڑھیں جی اب اس کو، جی سر۔ جی قیلا ترجمہ کریں۔ کہا گیا کہا گیا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، احبط بسلام منا، جی اتر جا ہماری طرف سے سلام کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی کے ساتھ۔ اب میں نے کہا کہ دونوں چیزیں ہیں، ایک کشتی سے اترنا، اور اگر نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کے بعد وہ اوپر والا مکالمہ کیا تھا تو پھر یہ ہے کہ پہاڑ سے نیچے اترنا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پکڑ لے گا کہ بھئی آپ نے کشتی سے میں اترنے کو کیا ہے، یہ تو اہبط اتر جا بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ دعا دے رہا ہے، وَبَرَکَا، برکہ کی جمع ہے برکات، برکتوں کے ساتھ، وَبَرَکَاتٍ عَلَيْکَ، اور جی تجھ پر برکتیں ہوں، جی تجھ پر برکتیں ہوں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ، ترجمہ کریں، اور اور لوگوں ان پر، ان لوگوں اور پر، ان امتوں پر، ٹھیک ہے، اور ان امت کے لوگوں پر کر لیں، اور ان امت کے لوگوں پر ممن معک، جو تیرے ساتھ ساتھ ہوں، ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، جو تیرے ساتھ ہیں، بھلے تیرا ساتھ دینے والے ہیں، تو ایمان والا ہے، اللہ کا رسول ہے، ان تک پیغام پہنچا رہا ہے، وہ تیرا ساتھ دیں گے۔ اب دوسرے وہ لوگ جو تیرا ساتھ نہیں دیں گے، یہاں وہ معروف ہے چیز، وَأُمَمٌ، جی اور اور یہ وہ وقت کے لوگ، بعد ہے، اور الگ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر برکتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ان کے اوپر عذاب علیم کہا۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ امتیں، اور کچھ اور امتیں، کچھ اور امتیں، کچھ امتیں سَنُمَتِّعُہُم، ان قریب ان قریب قریب، ہم ہم نُمَتِّعُہُم، ان کو ہم فائدہ ان دیں کو گے، فائدہ دیں گے، ہم ان فائدہ کو دیں، فائدہ دیں گے، فائدہ دیں گے، فائدہ دیں گے، فائدے والا سامان دیں گے۔ ہم فائدہ ہی دیں، مطلب ہے متا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سامان سے فائدہ اٹھانا، یہ وہ فائدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بزنس کریں گے اور اس میں سے فائدہ ہو گیا، نہیں، وہ جو سامان دے کے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کو استعمال کرو، اس سے فائدہ آپ کی سہولت ہوگی، تو یہ وہ ہے سَنُمَتِّعُہُم۔ تو اگر ہم یہ کر لیں، اور کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو ہم سامان دیں، فائدہ دیں گے، ان میرا خیال ہے قریب زیادہ بہتر ہے، ان کو جن کو ہم فائدہ فائدہ دیں دیں گے، گے، جی، ثم، پھر پھر یمسہم منا، ان کو ہماری ہماری طرف طرف سے ہم انہیں سے پہنچے گا، پہنچے گا پہنچے گا ہماری طرف سے انہیں پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب۔ دردناک عذاب۔ تو کیسر بھائی اچھا 48 کا، پروفیسر صاحب، یہاں میری ایک گزارش ہے، یہاں امم جی جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ گروہ یا جماعت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ امت تو ایک ہی ہوتی ہے نا نبی کی۔ جی امم ہے نا، جی امتیں، جی، تو چونکہ وہ امت کے پھر کئی معنی ہیں نا، لوگ، جماعت، گروہ، امت، یہ سارے جو ہیں وہ اسی معنی میں آتے ہیں، تو یہ کہیں جی یہاں پہ گروہ یا امت کے جماعت کے معنی معنی میں تو بتائے نہیں؟ تھے کہ ایک تو، ہاں جی میں 4 معنی بتائے تھے امت کے، ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی بندہ ہے جو مختلف بہت سارے خیالات کا مجموعہ ایک ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے، جی وہاں ان کے لیے ایک امت آیا ہے۔ جی جی امت طریقے کو بھی کہتے ہیں، جی، ہاں، تلک امت امت، قد خلت۔ ہاں جی نہیں وہ تو ہاں یہ امت جماعت اس کے معنی آئے گا، جی طریقہ بھی آتا ہے، طریقہ، جی جی دستور زندگی، یہ بھی آئے گا امت کے اندر۔ تو یہ امت کا، تو امت یہاں گروہ کر لیں،
اور اس کی جمع ہے امم، اور کچھ گروہ ایسے ہوں گے، کچھ امتیں ایسی ہوں گی، جی سنتعہم، ہم عن قریب انہیں فائدہ تو دیں گے، لیکن وہ اس فائدے کو کیا کریں گے؟ اس کا شکر نہیں ادا کریں گے، کفران نعمت کرے۔ کافرہ کے بعد با آ جائے تو وہ ناشکری کے معنی میں آتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ جی ثم یمسہم منا، اب فاعل ہے عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا پہنچے گا۔ جی تو یہ ہے، تو میرا خیال ہے اب کچھ وضاحت ہو گئی۔ جی وضاحت ہو گئی، بس یہی میری گزارش تھی کہ یہاں یہ جماعت یا گروہ کے معنی میں، کیونکہ امت تو نبی کی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں امتیں بتا رہے ہیں نا، امم میں بتا رہا ہوں کہ گروہ کر لیں، جی کچھ گروہ ایسے۔ جمع ہو اچھا جی، گروہ۔ پکڑیں جی اپنے کیسر بھائی۔ قیلا یا نوح بسلام منا، تو کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام تو اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں ہوں، وعلی امم من معک، اور معک، ممن معک، اور ان پر، ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہے، وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ، سَنُمَتِّعُهُمْ، تو ان قریب ہم انہیں سامان دیں گے، فائدہ دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا، پھر انہیں ہماری طرف سے پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اچھا جی، ایسا کر رہا ہوں میں، تھوڑی سی تصحیح کر رہا ہوں۔ ہم اچھا، ایسا کریں گے، فائدہ اٹھانے کے لیے سامان دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ان نمت قریب ہمیں، دونوں معنی کر لیتے ہیں، جی متاع سامان کو بھی کہتے ہیں، اور متاع فائدہ اٹھانے کو بھی کہتے ہیں۔ فائدے تو کا سامان کر لیتے، فائدے کا جی، سامان دیں گے۔ فائدے کا سامان، ٹھیک ہے۔ ہم اور کچھ گروہ ایسے ہوں گے کہ ان قریب ہم انہیں فائدہ اٹھانے کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یا آ لے پہنچے گا۔ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ہو گیا ختم، اب اللہ تعالیٰ اپنا موضوع سخن جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے۔ تو یہاں چیز وہی کہ بھئی ہم کن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب تھا نہیں تھا، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں نا۔ جی بہت، اور اس کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسلک بنے ہوئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک امت محمدیہ ہے اپنا، وہ ختم ہو گئی، اتحاد ٹوٹ گیا۔ اب یہ نہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، نہ کو اور کرنا ہے ہم سے، ہمارے لیے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک اللہ ہے جو خالق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، خواہ وہ رسول ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عام انسان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے، چرند پرند باقی چیزیں، وہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ وہ مخلوق ہے۔ مخلوق اللہ نہیں بن سکتی، بالکل کیا خیال ہے؟ بلا شبہ۔ مخلوق اللہ نہیں بن سکتی۔ نہیں بن، اور ہم یہ سوچیں کہ چونکہ ہمارے حضرات جو اہل علم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے دل کی خواہش پوری کی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند کریں، اتنا بلند کریں کہ وہ پھر مشکل مطلب بن جاتی ہے بہت ساری، اگر وہ الفاظ یہاں تو رہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی بات تو مانیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلکا من انباء الغیب نوحیہا، انباء کی وجہ سے، نبا کی جمع انباء ہوتی ہے، جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے ہا آیا۔ نوحیہا الیک،
ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. جب یہ آیت آئی ہے اس وقت سے پہلے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پوری تفصیلات کو جانتے تھے اور نہ دوسرے لوگ جانتے تھے یہ صحیح تفصیلات جو ہے. ٹھیک جی جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا کر، اگر تو تجھے مان نہیں رہے، تکلیفیں دے رہے ہیں تو فصبر ان العاقبۃ للمتقین. عاقبہ بتایا تھا کہ ال آ جائے تو بہت اچھا مرتبہ 95% اچھا انجام اس کے اچھا معنی آئے گا، انجام صرف انجام نہیں آئے گا. جی اچھا انجام ویسے ہاں جی تو بہرحال دیکھیں گے کہ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے اور قوم کا ہے متقین کا، تو وہ تو اچھا ہی انجام ہوگا. اگر عاقبہ کفار کے ساتھ آئے گا تو وہاں اچھا انجام نہیں ہوگا، وہاں صرف انجام ہی ہوگا یا اس کے ساتھ برا بھی لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. جی جی سر اچھا جی تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی یہ خبریں غیب کی ہیں، خبریں ہیں خبروں یہ میں سے غیب کی خبریں ہیں، خبروں میں سے ہے. ٹھیک ہے من انباء، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحیہا، جنہیں ہم وحی کرتے ہیں، جنہیں ہم وہی جنہیں کرتے ہم وحی جنہیں ہم کرتے ہیں. وہی کرتے ہیں الیکا، تیری طرف. تیری تیری طرف. طرف اب وقف کی وجہ سے الیک تو بنے گا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں. ذرا کہہ دیجئے. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہیں جنہیں ہم تیری طرف وہی وہی کرتے ہیں. کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ما کنت تعلمها، نہیں ترجمہ تھا، کیا ہوگا؟ تو نہیں انہیں تھا، ماں تو انہیں نہیں جانتا جانتا تو تھا، نہیں جانتا تھا، تو نہیں تو انہیں انہیں نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا نہیں تھا جانتا تھا. ایک تو آ گیا نا تا، وہاں آ گیا ہے انتا، تو بھی تو بھی تو بھی قوم، اور اور نہ تیری ہی قوم بھی اور نہ ہی تیری قوم من قبل ھذا، اس سے اس سے پہلے. پہلے اس سے پہلے. اس سے پہلے تو ترجمہ بنے گا ما کنت تعلمها، تو انہیں نہیں جانتا تھا، انتا نہ تو، ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا اور نہ ہی تیری قوم جانتی. قوم جانتی تھی جی ٹھیک ہے جی صحیح ہے. لیکن کیا کر، فصبر، صبر تو تو صبر صبر کر. کر ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا اچھا انجام انجام تو پرہیزگاروں کے لیے تقوی ہے، اختیار کرنے لیے والوں ہے کے لیے ہے. کے لیے. اس کا اچھا انجام جی پرہیزگار. ڈاکٹر صاحب. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہا الیک، جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلموہا انت، تو انہیں نہیں جانتا تھا. ولا یہ منہ کو لمبانا قومک کریں من قبل ھذا، اور نہ ہی تیری قوم اس سے پہلے. فاصبر، تو صبر کر. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. جی پروفیسر صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے تعلمو پڑھ دیا، اس سے معنی بدل جائیں گے نا، تعلموہا. تعلمها، جی ٹھیک ہے جی. تعلموہا. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے. اچھا جی آپ جناب اپنے مشتاق بھائی ہیں ہمارے ساتھ یا اور کون کون ساتھی ہیں؟ مشتاق بھائی، غلام سرور بھائی اور سلیم چشتی صاحب، عبد الرؤف جی صاحب سارے. سلیم چشتی صاحب اور غلام سرور صاحب بھی تیار رہے ہیں. اس آیت کے لیے بڑا آسان ہے، آسان سی آیت ہے. آگے جناب جی سر حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم تھی عاد. جی
جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پڑھ چکے کہ جنہوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. کتنا عذاب دیا پروفیسر صاحب؟ کتنی راتیں اور کتنے دن؟ یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوائیں چلتی رہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہاں. تو اب دوسرا اللہ تعالیٰ ایک دوسرے نبی کا واقعہ بتا رہا ہے، ہود علیہ السلام کا اور عاد قوم کا. رسول پاک کو بھی اور ہر دائی کو بھی، ہمیں بھی، کہ یہ مشکلیں آتی ہیں جب دعوت چلتی ہے. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا جی. اور عاد قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. بالکل جی. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بریکٹ میں بھیجا. قال، اس نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ میم کے نیچے جو زیر ہے اس کا میری کرنا ہے، اے قوم نہیں کہنا، صرف اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، وقف کی وجہ سے غیرہ جی. تمہارے ما لیے لکم نہیں، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود تمہارے نہیں، لیے من الہ کوئی معبود کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ. تو ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے علاوہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب ان اور اللہ، ان انتم الا مفترون جی. نہیں ہو تم مگر افطرا نہیں کرتے، ہو تم مگر افطرا افطرا کرنے والے، گھڑنے والے. ٹھیک ہے جی. جی. تو آگے جی اگلی بھی 51 میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر کہیں گے جی یا قومی، اس لیے کہ آسان ہے. یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں، اجرا کسی اجر کا، کسی اجرت کا، کسی اجر کا میں تم سے سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی الذی اس ذات کے ذمہ، علی الذی اس ذات کے ذمہ، اس ذات کے ذمہ، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے فاترانی پیدا کیا جی، پیدا کیا جی. خالق کا بھی پیدا ہوتا ہے، تو یہ فاترہ بھی پڑا ہوا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا. فاطر افلا السماوات والارض، تعقلون، کیا جی تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو ایک چیز پہلی کا کریں گے، دوسری کا کریں گے اپنے جلدی جلدی، ذرا وقت کم ہے. وَإِلَىٰ عَقَائِن وَإِلَىٰ عَادٍ اخاہم ہودا. جی اپنے دوسرے کا نہیں، وقت نہیں ہے جی ابھی، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ. جی دوسرے نہیں، وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ریکارڈنگ ہو رہی، تو میں کیسر بھائی سے کہوں گا کہ ذرا کریں ایک وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افطرا کرنے والے.
یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی